جی جی سب تو اعلیٰ مقام والا او شان والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا او شان والا میرا نبی ہے، او ساڈے ورگے نکمیاں نو بخشان والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا او شان والا میرا نبی ہے، او دشمناں تے عطاواں کردہ او ویریاں لئی دعاواں کردہ، او دشمناں تے عطاواں کردہ او ویریاں لئی دعاواں کردہ، ہاں ویریاں لئی دعاواں کردہ، او گٹھڑی مائی دی اپنے سر تے اٹھان والا میرا نبی ہے، او گٹھڑی مائی دی اپنے سر تے اٹھان والا میرا نبی ہے، بغیر گٹ تو کھجور اگاوے او چن نو قدماں دے وچ بلاوے، بغیر گٹ تو کھجور اگاوے او چن نو قدماں دے وچ بلاوے، ہاں چن نو قدماں دے وچ بلاوے، او ایک پیالے تے کئی صحابہ رجان والا میرا نبی ہے، او ایک پیالے تے کئی صحابہ رجان والا میرا نبی ہے، او سب تو اعلیٰ مقام والا او شان والا میرا نبی ہے، ہاں شان والا میرا نبی ہے، او ساڈے ورگے نکمیاں نو بخشان والا میرا نبی ہے، قطادہ نو سی جنگ چ تیر لگیا او اکھ دا ٹیلا تلی تے رکھیا، قطادہ نو سی جنگ چ تیر لگیا او اکھ دا ٹیلا تلی تے رکھیا، او اکھ دا ٹیلا تلی تے رکھیا، لعاب لا کے او نکلی اکھ نو بنان والا میرا نبی ہے، لعاب لا کے او نکلی اکھ نو بنان والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا او شان والا میرا نبی ہے، او ساڈے ورگے نکمیاں نو بخشان والا میرا نبی۔ اور اب میں ہمارے جہلم سے دینا سے مہمان ثنا خان رسول ٹھیک ہے جناب حافظ ظہیر احمد فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حضور رحمت کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پروفیسر صاحب مجھے وقاص بھائی نے ایک نعت کا حکم بسم اللہ میں آتے ہوئے کیا تھا، بٹ صاحب آپ کی اجازت سے مظفر وارثی صاحب کا چند شعر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا او تو عطا ہی عطا،
تو کجا من کجا تو کجا من کجا سارے بھائی حصہ لے لے ذرا. کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا او سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پروفیسر صاحب بڑا خاص شعر سب احباب کی خصوصی توجہ اس جملے کے لیے مظفر وارثی صاحب نے کیا خوب لکھا ہے. بٹ صاحب لکھتے ہیں کہ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا کے جانے جہانا کا او سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی جی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا او تو جزا میں رضا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے
اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، میرے آقا امام صف انبیاء، میرے آقا پیارے آقا، میرے آقا امام صف انبیاء، نام پہ جن کے لازم ہے صلی علی، لازم ہے صلی علی، لازم ہے صلی علی، لازم ہے صلی علی، تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبی خاتم المرسلین رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، او تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ حافظ صاحب سے اور ایک دو شعر اور سن لیں حافظ صاحب سے، کیونکہ قسمت سے آیا تو ذرا تھوڑا موقع جی حافظ صاحب کے پاس نعت کوئی ہو جائے، نعت پہلے وہ کلاسک رہی سبحان اللہ۔ سر محشر تیری دولت نہ شہرت دیکھی جائے گی، سر محشر تیری دولت نہ شہرت دیکھی جائے گی، سر محشر تیری دولت نہ شہرت دیکھی جائے گی، سر محشر تیری دولت نہ شہرت دیکھی جائے گی، تیرے دل میں محمد کی محبت دیکھی جائے گی، تیرے دل میں محمد کی محبت دیکھی جائے گی، تیرے دل میں محمد کی محبت دیکھی جائے گی، نبی کے پیار کے بن دین و ایمان کچھ نہیں بچتا، نبی کے پیار کے بن دین و ایمان کچھ نہیں بچتا، نبی کے پیار کے بن دین و ایمان کچھ نہیں بچتا، نبی کے پیار کے بن دین و ایمان کچھ نہیں بچتا، ملی کس کس کو تھی ایسی سعادت دیکھی جائے گی، تیرے دل میں محمد کی محبت دیکھی جائے گی۔ اور بٹ صاحب میں خصوصی طور پہ اس جملے کے لیے آپ کی توجہ کا سہارا لوں گا، شعر بڑا خاص ہے، وسیم شہزاد اسی نے لکھا ہے کلام، اور وسیم شہزاد صاحب نے کیا خوب بات لکھی ہے، ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں وسیم بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں تو سنیے گا ذرا، بہت خوب شعر۔
اگر میزان پر صدیق اکبر آ کھڑے ہوں گے، اگر میزان پر صدیق اکبر آ کھڑے ہوں گے، اگر میزان پر صدیق اکبر آ کھڑے ہوں گے، قسم رب کی محمد سے رفاقت دیکھی جائے گی، قسم رب کی محمد سے رفاقت دیکھی جائے گی، سرے محشر تیری دولت نہ شہرت دیکھی جائے گی، تیرے دل میں محمد کی محبت دیکھی جائے گی۔ ایک شعر کا بٹ صاحب وقاص بھائی کہہ رہے تھے، بسم اللہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جو ہماری بزم حسان کی محفل ہوئی تھی، وہاں میں نے وہ ایک شعر پڑھا تھا بٹ صاحب، وہ ایک ہی میں بسم اللہ عظمت صحابہ پہ، ماشاء اللہ سارے صحابہ کے غلام دیوانے، گل نہیں بن دی بٹ صاحب گل کیوں نہیں بن دی، گل نہیں بن دی صحابہ باجو، گل نہیں بن دی، گل نہیں بن دی صدیق باجو، گل نہیں بن دی، گل نہیں بن دی فاروق باجو، گل نہیں بن دی، گل نہیں بن دی غنی دے باجو، گل نہیں بن دی، گل نہیں بن دی علی دے باجو، گل نہیں بن دی، گل نہیں بن دی چواں دے باجو، گل نہیں بن دی، انہاں دے نال پیار جو پاوے تے نارا حق چار دلاوے، انہاں دے نال پیار جو پاوے تے نارا حق چار دلاوے، چواں دے باجو گل نہیں بن دی، صحابہ باجو گل نہیں بن دی، گل نہیں بن دی، صحابہ باجو گل نہیں بن دی۔ اور حدیث کا مفہوم پروفیسر صاحب لکھتے ہیں، عطر ہاشمی صاحب نے لکھا ہے، کیا خوب لکھا کہ میں حاج چنتے اے میرے سونے تارے نے، میں حاج چنتے اے میرے سونے تارے نے، جتنے بھی ہیں نے صحابہ، صحابہ میرے پیارے نے، جتنے بھی ہیں نے صحابہ، صحابہ میرے پیارے نے، انہاں دے نال پیار جو پاوے تے نارا حق چار دلاوے، انہاں دے نال پیار جو پاوے تے نارا حق چار دلاوے، چواں دے باجو گل نہیں بن دی، صحابہ باجو گل نہیں بن دی، گل نہیں بن دی، صحابہ باجو گل نہیں بن دی، گل نہیں بن دی، صحابہ باجو گل نہیں بن دی۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب بہت خوبصورت آپ نے پڑھا۔ جانشین شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا ضیاء الاسلام صاحب، مولانا قمر الاسلام صاحب، ڈاکٹر قمر صاحب، ڈاکٹر میر صاحب، ڈاکٹر میر مجتبیٰ صاحب، اور ہمارے دیگر دوست چودھری نقاش صاحب، سارے احبا تشریف فرما ہیں۔ اب میں سرپرست بزم حسان پاکستان جناب قاری صفی اللہ پٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حضور رحمت کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اس کو موو کر دیں بھائی، تھوڑا سا ماحول بنا دیں اگر احباب پروفیسر صاحب چھیڑنا نہیں کسی
नहीं नहीं ठीक आ रही है हाँ सुभान अल्लाह कह रहे हैं बस तेरा जीलाला आ गया मैं ठीक हो गया पंखा जान दुरूद शरीफ सारे पढ़े अजर भी मेरी तरफ खड़ा हो एक मिनट ये कैंसिल कर लेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह तू उधर चले जा। ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ वाह वाह ਉਹ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ सुभान अल्लाह ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਉਹ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇ ਠੰਡ ਪਵੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇ ਠੰਡ ਪਵੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਉਹ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਜਗ ਤੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ माशाल्लाह ਸੋਹਣੇ ਜਗ ਤੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੋੜੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇੜੇ ਘੱਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੋੜੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇੜੇ ਘੱਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰੱਬ ਤੱਕਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਆਸ਼ਿਕੋ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਮੈਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆਸ਼ਿਕੋ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਮੈਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਉਹ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਈਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਈਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਆਕਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਜਾਨਵਾਰ ਸਟੀਆਂ ਆਕਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਜਾਨਵਾਰ ਸਟੀਆਂ ਜਾਨ ਸਾਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨੇ ਗਾਰਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ
تیرے نال نال سبحان نے اللہ۔ غارہ تو مزارہ تک تیرے نال نال نے تیرے یارا خوب یاریاں نبھالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں او نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں جتھے میرے حضور دے پیر لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو جتھے میرے حضور دے پیر لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو او جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو او جندیاں قسماں حضوری خدا چاہے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو چلو چلیے جالیاں کول بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو وہ نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں لیاقت اصحاب ساڈے دل دا قرار نے لیاقت اصحاب ساڈے دل دا قرار نے ابو بکر عمر غنی حیدر قرار نے ابو بکر عمر غنی خلافتاں سنبھالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں او نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں دوستو حضور دیاں محفلاں سجایا کر دوستا حضور دیاں محفلاں سجایا کر دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر گھر رہن گیاں او گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں او نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں ماشاءاللہ جی سبحان اللہ بڑ صاحب اب ہم گزارش کریں گے ہماری بزم حسان پاکستان کے وائس چیئرمین جناب پروفیسر مطیع الرحمان نفیسی صاحب سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں تھوڑا سا محفل کو بارونق کر دیں بسم اللہ قبلہ پیر صاحب ایک ہندو شاعر نے حضور کی نعت لکھی اور اس میں ہندی کے ورڈز بھی یوز ہوئے قبلہ پیر صاحب ہندی کے الفاظ بھی اس میں عابد بھائی استعمال ہوئے اب عجیب اس نے غزل ٹائپ اس کو لکھا ظہیر صاحب دیکھیے گا کہتا ہے ہندو شاعر ہے ہندی استعمال کرتا ہے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو صحابہ بن دیکھے اویس کرنی جیسے دیوانے بن گئے اس پہ اس نے لکھا حضرت اویس کرنی کو ذہن میں رکھ کے کہ یا رسول اللہ تم بات کرو تم بات کرو نہ ملاقات کرو تم بات
کرو نہ ملاقات کرو. اگلی بات جو پیر صاحب کی بلا تم بات کرو نہ ملاقات کرو بس ایک نظر ہی ماں دل کھا سبحان اللہ. نظر ہی ماں دل کھات کرو. اور مدینے کی بات اس نے کیا خوبصورت شعر لکھا, کہتا ہے جو راہ تیرے دیس کو نہ جاوے ہے ویران. دیکھیں اگلی ڈاکٹر صاحب جو اس نے بات جو راہ تیرے دیس کو نہ جاوے ہے ویران جس رخ بھی گزر جاؤ کرو ارے جس رخ بھی گزر جاؤ باغات کرو ارے بس ایک نظر ہی ماں دل کھات کرو. بیٹھے ہیں سبھی سیج سجائے تیرے کارن آپ کی وجہ سے بیٹھے کس کے خواب میں آ جائیں کیا معلوم نہیں کس سے ملاقات کرو. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا, ان کے لیے اس نے شعر لکھا کہ مولانا ضیاء الاسلام صاحب شعر دیکھیے گا صحابہ کی, اس میں دیکھیے گا کس طرح اس نے انوالو کیا کہ تلوار کی حاجت ہو بھلا تم کو سجن کیوں. آپ کو کیا ضرورت تلوار اٹھانے کی. اگلی بات دیکھیے گا تلوار کی حاجت ہو بھلا تم کو سجن کیوں. ارے نینن کی کنکھین سے جب مات کرو چہرے مصطفیٰ ایسا کرو چہرے مصطفیٰ ایسا تھا کہ تو دیکھتے تھے بس ایمان لے آتے. تلوار کی حاجت
بھلا تم کو سجن کیوں نینن کی کنکھین سے جب مات کرو بس ایک نظر ہی ماں دل گھات کرو. اور آخری شعر دیکھیے گا اولیاء اللہ کی شان میں کہ دنیا قبلہ واٹ صاحب دنیا تیرے مانگت کی بھکار ہے مہاراج. حضور کو مخاطب کیا مہاراج کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا تیرے مانگت کی بھکار ہے مہاراج جس پہ بھی جیا چاہے نواجات کرو. ارے جس پہ بھی جیا چاہے نواجات کرو. تم بات کرو نہ ملاقات کرو بس ایک نظر ہی ماں دل گھات کرو. ساہیوال کی محفل میں ہاں بڑی دیر ہو گئی. ہاں ساہیوال کی محفل میں شعر کلاسیکل مولانا جلال اسلام صاحب ڈاکٹر صاحب جو یہ سب دیکھیے گا. در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی. در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی. سارے شامل ہو جائیں. در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی. در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی. پردو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی. یہ مولانا طیب مدنی نے جو لکھا تھا کہ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیغام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. اس کا پنجابی ترجمہ ہے در تے کھڑا غلام بڑی دیر. سارے مل کے پڑھ لیتے ہو گئی. پردو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی. پی پی کے ٹر گئے میں خار سا کیا. پی پی کے
किया, आया नहीं मेरा नाम, बड़ी देर हो गई, आया नहीं मेरा नाम, बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई, आया नहीं मेरा नाम, बड़ी देर हो गई, पर्दों मेरा भी जाम, बड़ी देर हो गई, दर पे खड़ा गुलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यूनस लिल्ला साहब आए हैं, वो एक कलाम हम सुनाएंगे। यूनस यूनस लिल्ला साहब। हाँ जी, यूनस लिल्ला साहब। सुभान अल्लाह, यूनस लिल्ला साहब तशरीफ लाएं जनाब। हम सुनाएंगे। जी जी बिस्मिल्लाह, हदिया कीजिए। मेरी बेनूर रातों में सितारे भेज देता है। सितारे भेज देता है। वाह वाह वाह। मेरी बेनूर रातों में सितारे भेज सितारे देता है। भेज देता है। हम्म, भंवर में हो मेरी कश्ती, किनारे भेज देता वाह है। वाह वाह वाह, क्या कहने। मेरी बेनूर रातों में सितारे भेज सितारे देता है। भेज देता है। हम्म, भंवर में हो मेरी कश्ती, किनारे भेज देता है। हाँ अगर मैं फितरत के नज़ारों से मायूस हो जाऊं, ओह, अगर मैं फितरत के नज़ारों से मायूस हो मायूस हो जाऊं, वो इन बेकैफ आंखों में नज़ारे वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह। सुभान अल्लाह। ज़रूरत पड़े हाँ। गर नोहे इंसान को रहनुमाई की, हम्म, ज़रूरत पड़े गर नोहे इंसान को रहनुमाई की, हिदायत के सहीफे और सिपारे से वाह वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। वाह 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 वाह। और उसे ये बात जचती है आहा, कि वो मेरा खुदा जो है। वाह वाह उसे ये बात क्या बात है उसे ये बात जचती है हाँ। कि वो मेरा खुदा जो है। अगर मैं एक दिया मांगूं तो सारे वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। उसे ये बात जचती है कि वो मेरा खुदा जो है। अगर मैं एक दिया मांगूं तो सारे भेज। सारे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी अब्दुल नसीर साहब जी इस्लामाबाद। कारी अब्दुल नसीर साहब आएं जी, तशरीफ लाएं। वसीम शहजाद साहब देख रहे हैं जी सबको। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह। कारी साहब तलावत फरमाएंगे। नात पढ़ेंगे ना कारी साहब? कारी साहब कुरान हकीम। सहीफा सुनाओ, हरी आयतें इनके चेहरे पे छिड़को के आसेब उतरे। वाह वाह। सहीफा सुनाओ लीला साहब, सहीफा सुनाओ, हरी आयतें इनके चेहरे पे छिड़को के आसेब उतरे। ये सब जो खजालत के फुटपाथ पर बेखबर सो रहे हैं, ये आम आदमी हैं, यही खास हैं, इन्हें तुम जगाओ, इन्हें इनके होने के मानी बताओ। सहीफा सुनाओ। वाह वाह वाह, ये अपने खुदा को बचाने की जिद में मरे जा रहे हैं, इन्हें ये बताओ खुदा खैर से है। खुदा को तुम्हारी किसी भी तरह की हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है, बचाना ही है तो खुदा के लिए आदमी को बचाओ। सहीफा सुनाओ। वाह 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 बोल बड़े बोल, बहुत शुक्रिया लाला जी। बोल बड़े ना बोल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
अल्लाह استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك ولنبلونكم بشيء
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله ما شاء الله وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله
صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بٹ صاحب اللہ تعالیٰ تمام الواحدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ. ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ. ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ. قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. سبحان ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ. قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر. میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر. اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور در رسول پہ پہلے سلام کرتا ہوں. در رسول پہ پہلے سلام کرتا ہوں. میں پھر ثنائے صحابہ کرام کرتا ہوں. در رسول پہ پہلے سلام کرتا ہوں. میں پھر ثنائے صحابہ کرام کرتا ہوں. ابو تراب سے نسبت پہ ناز ہے مجھ کو. ابو تراب سے نسبت پہ ناز ہے مجھ کو. معاویہ کا بڑا احترام کرتا ہوں. اب میں ملتمس ہوں جانشین شیخ الحدیث حضرت مولانا ضیاء الاسلام صاحب سے کہ وہ اختتامی دعا فرمائیں. بٹ صاحب کی فرمائش جی کوارٹ سے دوست کر رہے ہیں کہ بٹ صاحب جو ہے سلام. بٹ صاحب فرمائش پوری کرو جی لوگوں کی. اس کے بعد دعا کروانی. فرمائش جو کہ قاری صاحب چھوڑے ہی نہیں ہوں. بٹ صاحب سناؤ جی. چند شیر بٹ صاحب 2 شعر سناؤ. حضرت جی نے سنائے جی. نقشبندی صاحب سائڈ دے ہو جاؤ. نقشبندی صاحب سلام دے. بسم اللہ جی. صدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو. صدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو. اج دوویں بہن گے آمنے سامنے. صدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو. اج دوویں بہن گے آمنے سامنے. گل محبت دی ہونی یہ دوواں والوں. گل محبت دی ہونی یہ دوواں والوں. جانے کی کہنے گے آمنے سامنے. گل محبت دی ہونی یہ دوواں والوں. جانے کی کہنے گے آمنے سامنے. صدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو. اج دوویں بہن گے آمنے سامنے. اج مصور نے تکنا ہے تصویر نو. اج مصور نے تکنا ہے تصویر نو. لب رخسار زلفاں دی زنجیر نو. اج مصور نے تکنا ہے تصویر نو. لب رخسار زلفاں دی زنجیر نو. اج رسالت دے نینا چو توحید دے. اج رسالت دے نینا چو توحید دے. اج رسالت دے نینا چو توحید دے. جلوے اج کہنے گے آمنے سامنے. گل محبت دی ہونی یہ دوواں والوں. گل محبت دی ہونی یہ دوواں والوں. جانے کی کہنے گے آمنے سامنے. صدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو. اج دوویں بہن گے آمنے سامنے. صدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو. ایک ہے ذات خدا ایک حبیب خدا. ایک ہے ذات خدا ایک حبیب خدا. ایک ہے ذات خدا ایک حبیب خدا. ایک دسانی نہیں ایک ہے سب تو جدا. ایک ہے ذات
خدا ایک ہے ذات خدا ایک حبیب خدا ایک دسانی نہیں ایک ہے سب تو جدا ایک بنان وچ ہسی ایک بنن وچ ہسی ایک بنان ہسی ایک بنن وچ ہسی کنے دس ڈین گے آمنے سامنے سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوویں بہن گے آمنے سامنے گل محبت دی ہونی یہ دوواں ولوں جانے کی کہنی گے آمنے سامنے سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو آسیو کیوں تسی دسو بےتاب ہو آسیو کیوں تسی دسو بےتاب ہو چیتے دوزخ دے کر دے کیوں عذاب ہو چیتے دوزخ دے کر دے کیوں عذاب ہو جیڑے عرشاں تے بیٹھے نے حاکم دوویں جیڑے عرشاں تے بیٹھے نے حاکم دوویں گل مکا لین گے آمنے سامنے سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوویں بہن گے آمنے سامنے گل محبت دی ہونی یہ دوواں ملوں جان کی کہنی گے آمنے سامنے سبحان اللہ سی معراج ایک راز محبتاں دا سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا سدیا طالب نے اتے مطلوب گیا جبریل سی سد لے جان والا واضح کہندے نے بنا دروازیاں تو کیویں گیا اتے عرش تے جان والا ایک کوڑ اکلاں نو کے دخل اتھے جانے جان والا یا لے جان والا شیخ جانشین شیخ الحدیث مولانا پروفیسر صاحب معذرت اپنا دبئی میں وہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ظہیر بھائی جو ہے نا آج تے ہاتھ چڑھن ظہیر بھائی کل رات سر وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ مجھے لکھ رہے تو ہیں آپ ایک ہی دفعہ مجھے بتا دیں کتنی ریکویسٹ سر اس سے پہلے وکاس بھائی کی بھی آئی ہے وکاس بھائی کا بھی نہیں میں حضرت آج ظہیر بھائی ہمارے مہمان ہیں ظہیر بھائی تو روز پڑھتے رہتے ہیں پنجابی کی ایک نعت وسیم شہزاد صاحب دیکھ رہے ہیں انہی کا لکھا ہوا کلام میں سب پڑھوں گا نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا سارے ذرا مل کے اپنی نوکری کا ثبوت دے دیں میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھیا ہے جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھیا ہے جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھیا ہے ملیا ہے پرچار مدینے والے دا ملیا ہے پرچار مدینے والے دا بس میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا وحزو ہادی صورت سانو دس دیئے وحزو ہادی صورت سانو دس دیئے وحزو ہادی صورت سانو دس دیئے وہ سونا ہے سونا ہے سونا ہاں سونا ہے سونا ہے رخسار مدینے والے دا سونا ہے رخسار مدینے والے دا بس میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا سب آپ کے ذوق کی نظر میرے آقا کے اخلاق وسیم شہزاد نے بٹ صاحب کیسے ڈالا اس جملے کو شعر میں لکھتے ہیں کہ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੈਰੀ ਉਸ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੈਰੀ ਉਸ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੈਰੀ ਉਸ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਜਦ ਕਿਰਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੱਕਦੇ ਜਦ ਕਿਰਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਗਾਰਾ ਤੇ ਹਬਸ਼ੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੰਗਾਰਾ ਤੇ ਹਬਸ਼ੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੰਗਾਰਾ ਤੇ ਹਬਸ਼ੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਬਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਬਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ मदीने वाले दा। और आखिरी शेर भट्ट साहब और फैसल साहब इंशाल्लाह यहाँ बैठे एक एक बंदे का ईमान ताजा हो जाएगा ये शेर सुन के। क्या लिखा वसीम शहजाद साहब ने कि मोमिन दा शहजाद अकीदा होंदा है मोमिन दा शहजाद अकीदा होंदा है मोमिन दा शहजाद अकीदा होंदा है और जन्नती ये हर यार मदीने वाले दा जन्नती हर यार मदीने वाले दा मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा नबियां दे सरदार मदीने वाले दा मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा। कैसा बाइखलाक पैगंबर शेर सुनिएगा किबला भाट साहब और फिर शेखुल हदीस जानशीन शेखुल हदीस को दावत देंगे दुआ के लिए। एक ही शेर है कि उसे जो लोग सताते हुए न डरते थे उसे कैसा नबी था उसे जो लोग सताते हुए ना डरते थे अमानतें भी उसी के सपुर्द करते थे। से जो लोग सताते हुए न डरते थे अमानतें भी उसी के सपुर्द करते थे। दुआ के लिए जानशीन शेखुल हदीस मौलाना ज़ियाउल इस्लाम साहब दुआ कर ले मुख्तसर सी जिलाला की दुआ फरमा दे फिर क्या शक बिस्मिल्लाह वो साथ जान आनेगा क्योंकि अल्लाह दिल में हाथ जोड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह जी अखबाब में किसी ने गुलाब के फूलों की पत्तियां बखेरी और किसी ने मोतिये के फूलों की खुशबू लुटाई और कारी साहब ने कुरान करीम की खुशबू को सुभानअल्लाह लुटाया। बहुत मज़ा आया ईमान ताज़ा हुआ। अल्लाह आप सबको अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमाए आमीन। लेकिन एक चीज़ जो आज की इस पूरी मजलिस में समझ भी आई और दिल भी कर रहा है उस नुक्ते को आपके सामने रखूं। अहले नज़र बैठे कि रब्बुल आलमीन ने ठीक है नहीं ठीक है पीछे बैठे हो पता ही नहीं पता कौन का बोल रब्बुल आलमीन ने आसमानों पे ये फैसला फरमाया कि इस कायनात का अब रुख सिराते मुस्तकीम की तरफ लेके जाना। उसके लिए अल्लाह करीम ने अपने खजाने में जो एक ही जिसके बारे में पंजाबी के शायर ने कहा रब मोहम्मद बड़ा कलम तोड़ देता
اور جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جنہیں دنیا ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے جانا۔ اللہ کریم نے اس ہستی کو دنیا میں بھیجا تو ایک خاص پروگرام دے کے بھیجا۔ اس خاص پروگرام میں ایک خاص نقطہ یہ تھا کہ خشیت الہی۔ دنیا اس وقت اندھیروں سے ڈر رہی تھی، دنیا پہاڑوں سے ڈر رہی تھی، دنیا جنات سے ڈرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن رب العالمین نے ایک پیغام دیا۔ رمضان ہے، اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اسی تقوی کو ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے بطور نسخہ جہاں رمضان کو پیش کیا، روزے تم رکھ لینا، تقوی کی توفیق میں اللہ تمہیں عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ رب العالمین نے اسی چیز کو اس انداز سے ایک نسخہ اکسیر کے ساتھ پیش کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ فکر آخرت تم اختیار کر لینا، مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور ایک ایک لمحے اور ایک ایک پائی کا اس کے حضور حساب دینا ہے۔ یہ فکر آخرت تم اختیار کر لینا، تقوی کی دولت میں اللہ تمہیں عطا کر۔ اور ایک اور مقام پہ اس نسخہ کو رب العالمین نے یوں پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو، سادہ سا نسخہ ہے، تم سچوں کے ساتھ ہو جانا، تقوی کی دولت میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور ایک اور مقام پہ اسی نسخے کو رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تقوی کو اختیار کرو، مشکل ہے لیکن تقوی کو اختیار کرنے کے لیے کھرا اور سادہ نسخہ وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبانوں کو سچ کا ہوگر بنا لینا تم، میں اللہ تمہیں تقوی کی دولت عطا کرتا ہوں۔ یعنی رمضان میں لعلکم تتقون، تقوی کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف دلوں میں آ جائے، اور جب یہ اللہ کا ڈر اور خوف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے جب انسانوں کے سامنے پیش ہوا، تو پھر جو جو اس پیمانے پہ آتا گیا، اللہ کے محبوب اس معیار کو قائم کرنے والوں کے لیے اعلان کرتے چلے گئے۔ پہلا اعلان کیا کہ یہ لوگ اس معیار پہ پورے اتر چکے، یہ میرا معیار ہے، یہ میرے اللہ کا بنایا ہوا معیار ہے۔ علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، کہ اللہ کا ڈر اور خوف اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا کہ کیسے رکھنا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب ان خلفاء کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اب جو کام یہ کریں گے وہ دین بن جائے گا۔ ایک قدم اور آگے بڑھ کے بات صحابہ کی ہو رہی تھی، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیار پر جب صحابہ پورے اترے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک لسان نبوت سے اعلان فرمایا، سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور پھر ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، لوگوں میرے طریقے پر۔ اب یہ معیار صحابہ نے قائم کیا ہے، اب صحابہ کے طریقے۔ تو مین چیز اس میں یہ ہے سمجھنے کی کہ یہ جو تقوی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، یہ آج بھی معیار ہے، اور آج بھی اگر ہم کلمہ پڑھنے والوں کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟
آج بھی دنیا اندھیروں سے ڈر رہی ہے، کالی بلیوں سے ڈر رہی ہے، آج بھی دنیا پچھاؤں سے ڈر رہی ہے، آج بھی دنیا جنات سے ڈر رہی ہے، آج بھی ہمیں استعماری طاقتیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور پچھلے دنوں ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کہی، دنیا ہمیں موت سے ڈرانا چاہتی ہے، دنیا ہمیں موت سے ڈرانا چاہتی ہے، لیکن انہیں ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اگر ڈرتے ہیں تو اللہ کے قہر اور اس کے جبر سے ڈرتے ہیں۔ تمہیں اتنا زندگیوں سے پیار نہیں ہے جتنا اللہ کریم کے فضل سے ہمیں اپنی موت سے پیار ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لو، یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر ہو جائے گی اور دنیا تم سے ڈرنا شروع ہو جائے گی۔ اور رمضان المبارک کا بھی یہی پیغام ہے، لعلکم تتقون۔ اور عزیز ہمارا نوجوان حمزہ مرحوم، میں اس کے پاس اسپتال تھا تو آپ یقین مانیے شاید اس کو اندازہ ہو چلا تھا اب زندگی کے تھوڑے دن باقی، اور بڑے پیار سے مجھے ایک دن مخاطب ہو کے کہنے لگا، جی لالا چاچو ایسا ہے موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ یہ دعا کریں اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ میری بخشش فرما دے۔ اور اسی تقوی پر، اللہ کے ڈر اور خوف کو دلوں میں پیدا کرنے پر رب العالمین نے وعدے فرمائے، دلوں میں ڈر اور خوف تم پیدا کر لینا، رمضان المبارک میں میں تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، بہت خوبصورت مجلس، قاری صاحب کی بہت خوبصورت تلاوت، پروفیسر مطیع رحمان صاحب کی پھولوں کی پتیاں ہمیشہ کی طرح خوشبوئیں، بٹ صاحب کا کلام اور ہمارے معزز مہمان کا اتنا خوبصورت کلام اور انداز ہمارے دلوں میں گھر کر گیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج اس رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں جتنے وعدے تو نے ایمان والوں سے فرمائے ہیں اور جتنی بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو تیرے حکم سے دی ہیں، ان تمام بشارتوں کا ہمیں مستحق بنا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین۔ مولا کریم جو کچھ کہا سنا کمیاں کوتاہیاں دور فرما کے قبول و منظور فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے ایمان والے حمزہ سمیت دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، سب کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرما، عالم اسلام کو اتفاق اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ یہ ملک وطن عزیز پاکستان ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس کی حفاظت فرما، اسے امن اور استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں صالح اور عادل حکمران عطا فرما، جتنے بھی تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، جس جس کے دل میں جو جو جائز حاجات ہیں، اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا جب ہماری موت کی باری ہے تیرے فضل و کرم سے ہماری زبان پر جاری ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ۔ بہت شکریہ سب دوستوں کا۔